جنات کی شادی کا پراسرار قصہ۔ السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج میں ایک ایسا قصہ سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر شاید آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک ایسا واقعہ جو جنات کی دنیا سے جڑا ہوا ہو، ایک ایسی شادی کا قصہ جس کے بارے میں لوگ آج بھی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن اس کہانی کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیں، اسلام ہمیں جنات کے وجود پر ایمان رکھنے کا حکم دیتا ہے کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ البتہ جنات کی دنیا کے بارے میں مشہور قصے اور روایات ہمیشہ مستند نہیں ہوتے، اس لیے اس کہانی کو ایک عبرت اور دلچسپ روایت کے طور پر سنیں۔ بہت عرصے پہلے ایک گاؤں میں ایک نیک اور دیندار شخص رہتا تھا۔ وہ ہر روز نماز مسجد میں ادا کرتا اور رات کو قرآن پاک کی تلاوت کرتا۔ ایک رات جب وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر واپس آ رہا تھا تو راستے میں سے دور ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ وہ حیران ہوا، اس سنسان جگہ پر روشنی کہاں سے آ رہی ہے؟ تجسس میں وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچا اس نے دیکھا ایک بہت بڑا میدان روشن ہے، ہر طرف چراغ جل رہے ہیں، خوشبو پھیلی ہوئی ہے اور عجیب سی آوازیں آ رہی ہے۔ پہلے تو اسے لگا شاید کسی امیر آدمی کی شادی، لیکن جب اس نے غور سے دیکھا تو اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ لوگ انسان نہیں تھے، ان کی شکلیں عجیب تھیں، کچھ لمبے قد کے، کچھ غیر معمولی لباس میں اور کچھ ایسے جنہیں دیکھ کر دل میں خوف پیدا ہو رہا تھا۔ اس شخص کو فوراً احساس ہوا شاید یہ جنات کی محفل ہے۔ وہ چپ کر دیکھنے لگا۔ محفل میں خاموشی کا سما تھا۔ اچانک چند افراد اس کے پاس آئے۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ بھاگ سکے۔ ان میں سے ایک نے کہا، خوف مت کرو، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ وہ شخص حیران رہ گیا۔ انہوں نے بتایا آج ہمارے سردار کی بیٹی کی شادی ہے۔ یہ سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ جنات کی شادی؟ جنات نے اس شخص کو مہمان بنا لیا، اسے کھانا پیش کیا، مگر نیک آدمی ہونے کی وجہ سے اس نے اللہ کا نام لیا، احتیاط سے کام لیا۔ پھر اس نے دیکھا نکاح کی تقریب شروع ہوئی۔ وہ حیران تھا، جنات بھی نکاح کرتے؟ جی ہاں، اسلامی تعلیمات کے مطابق جنات بھی ایک مخلوق ہے، اس میں مرد اور عورت دونوں ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی چلتی ہے اور ان کے اپنے معاشرے بھی ہوتے ہیں۔ نکاح مکمل ہوا، محفل میں خوشی منائی گئی، لیکن اس دوران ایک بوڑھا جن انسان کے پاس آیا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سنجیدگی تھی۔ اس نے کہا، اے انسان، تم خوش قسمت ہو، تم یہاں تک پہنچ گئے، لیکن یاد رکھو انسانوں اور جناتوں کی دنیا الگ الگ ہے۔ جب اللہ نے ہر مخلوق کو اس کی حد دی تو اس حد کو عبور نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جنات کے سردار نے اسے رخصت کرنے کا حکم دیا۔ چند جنات اسے واپس گاؤں کے قریب چھوڑائے۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو حیران رہ گیا، اسے لگا صرف چند گھنٹے گزرے، لیکن حقیقت میں کتنے دن گزر چکے تھے۔ لوگ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک چکے تھے۔ اس نے جب اپنا واقعہ سنایا، کچھ لوگوں نے یقین کیا، کچھ نے نہیں، لیکن اس شخص نے ساری زندگی ایک بات دہرائی، اللہ کی ہر مخلوق اپنی جگہ موجود ہے، مگر انسان کی حفاظت اسی میں کہ وہ اللہ کی پناہ میں رہے۔ نماز کا اہتمام کرو، غیر مرئی دنیا کے پیچھے نہ بھاگے۔ ناظرین، یہ قصہ ہمیں یاد دلاتا ہے جنات کا وجود ایک حقیقت ہے، لیکن ہمیں اس سے خوفزدہ ہونے کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی، سورۃ فلق، سورۃ الناس کی تلاوت انسان کے لیے بہترین حفاظت ہے۔ اگر آپ کو یہ پراسرار قصہ پسند آئے تو